بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 8 فروری ہے اور ایک خبر گردش کر رہی ہے۔ ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی، لبنان، شام کے اندر آنے والے عظیم سانحہ زلزلہ کی صورت میں، جس میں کئی اموات ہو گئی ہیں اور کئی بڑی بڑی عمارات زمیں بوس ہو گئی ہیں۔ ہم سب مسلمان ان ممالک کے ساتھ دل سے، جان سے، مال سے ان کی خدمت اور ان کی امداد کے لیے کوشاں ہیں اور کوشاں رہیں گے۔ خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ پاکستان اسی طریقے سے افغانستان، انڈیا اور گرد و نواح کے دیگر ممالک کے اندر بھی آئندہ 48 یا 72 گھنٹوں میں کوئی زلزلہ آ سکتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، لیکن تحقیق سے سائنس کی دنیا میں آج دن تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو قبل از وقت زلزلے کی پیشن گوئی کر سکے۔ اس لیے پاکستان کے تمام عظیم تر لوگ، عظیم مسلمان، یا جہاں بھی دنیا کے کسی گوشے میں مسلمان بستے ہیں، وہ ایسی خبروں پر بالکل بھی یقین نہ کریں، بلکہ ایسے معاملات میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ اس لیے ایسی کوئی بھی پیشن گوئی کرنا یہ قطعاً یقیناً شریعت مطہرہ کے اندر، اسلامی ادلہ کے سامنے اور سائنس کے ضمنی معاملات کے اندر بھی اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اس لیے کوئی مسلمان بھی اس پر یقین نہ کرے کہ ہمارے ملک اور ترکیہ کی لائن بالکل بھی الگ الگ ہیں، اور اللہ تمام لوگوں کو بچائے اور اللہ تمام کی حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ ذوالجلال کی قدرت کاملہ کو پتہ ہے کہ کس علاقے کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ سائنس کی دنیا کے اندر ایسی کوئی مشین، کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا۔ جب ان کے آلات ایجاد نہیں ہوئے تھے، تاریخ میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ 15 جنوری 1556 کے اندر چائنا کے اندر دنیا کا سب سے بڑا زلزلہ آیا تھا، جس میں 8,30,000 انسان لقمہ اجل ہوئے تھے، اور اس وقت ریکٹر اسکیل ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کی ایجاد ہوئی ہے 1930 کے اندر، اور اس کا تخمینہ یہ لگایا گیا تھا کہ اس وقت جو زلزلہ 15 جنوری 1556 کے اندر چائنا کے صوبے شانسی کے اندر آیا تھا، اس کی تباہ کاری تقریباً 8,30,000 افراد کو لقمہ اجل بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ معمولات ہیں، قدرت کاملہ جس بھی علاقے کو چاہے اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ آپ صرف مسلمان ہونے کے ناطے نماز کی طرف رجوع کریں، استغفار کی طرف رجوع کریں، مساجد کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کریں، جہاں بھی آپ کو فرصت ملے استغفار کی کثرت کریں، گھروں میں استغفار کی کثرت کریں، مساجد میں کثرت سے استغفار پڑھیں، راستوں میں، چوراہوں میں، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں
استغفار کی کثرت کریں اور نیکی کی طرف بڑھیں۔ اس لیے ہمارے علماء اکرام بار بار آپ کو توجہ دلاتے ہیں کہ آپ نیک بنیں، اچھے بنیں، تاکہ ان آزمائشوں سے اللہ آپ کو دور رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ نیک بننے سے زلزلے نہیں آئیں گے۔ نہیں، جس وقت برے لوگوں کو نیک لوگ نکیل ڈالنے کی کوشش کریں گے، ان کو راہ راست پر لگائیں گے، تو پھر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اس لیے دوستان محترم، رجوع اللہ کے تمام ذرائع کو اپنائیں۔ جتنے بھی ذرائع رجوع اللہ کے ہیں ان کو اپنائیں، اور ایسی افواہوں کے اوپر کان نہ دھریں کہ آئندہ 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے کے اندر پاکستان کے اندر یا افغانستان کے اندر یا انڈیا کے اندر، نیپال کے اندر، بھوٹان کے اندر، ایران کے اندر یا عراق کے اندر یا اسی طریقے سے تاجکستان کے اندر یا گرد و نواح کے اسلامی ممالک کے اندر ایسی کوئی صورتحال پیش ہوگی۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ ایسی افواہوں کے اوپر قطعاً کان نہ دھریں، اور اسلام بانی اسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے تاکہ گناہوں سے محفوظ رہیں لوگ، اور یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ لوگوں استغفار پڑھو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفار پڑھیں۔ یہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ دنیا کے لوگوں استغفار پڑھو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2000 کے بعد کچھ ایسے زلزلے آئے ہیں جنہوں نے بہت بڑی تباہی کی ہے، اور اس تباہی کے اندر سب سے زیادہ بد کردار، بیڈ کریکٹر اور گندے لوگوں کی وجہ سے ان ممالک کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے سب سے پہلے 2000 کے بعد 26 دسمبر 2004 کو انڈونیشیا کے سماٹرا صوبہ کے اندر یہ زلزلہ آیا، جس کے اندر 2,27,000 افراد لقمہ اجل ہوئے۔ پھر 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان کے ایک خطے کشمیر کے اندر زلزلہ آیا، جس کے اندر تقریباً 75 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے۔ اسی طریقے سے 2000 کے بعد 12 مئی 2008 کو چائنا کے اندر سیچون ان کا ایک صوبہ ہے، اس کے اندر زلزلہ آیا، جس کے اندر تقریباً 87,000 افراد جو لقمہ اجل بنے اور 4 لاکھ کے قریب انسان زخمی ہوئے۔ ایسے ہی 12 جنوری کو ہٹی کے اندر زلزلہ آیا، جس میں 2,22,000 افراد کو لقمہ اجل بنے۔ اور ابھی پھر آپ کو میں نے بتایا ہے کہ شام، ترکی، لبنان کے اندر یہ زلزلہ آیا ہے۔ اللہ ان تباہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن آپ کو مسجد کی طرف رجوع اللہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا ہوگا۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو، اپنے اندر چینج لاؤ اسلامی، تاکہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہو، تاکہ ہمارے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہو وہ نیک ہوں، اچھے ہوں، اور ان تمام چیزوں اور تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اللہ اس کے رسول کا فضل، کرم اور اس کی رحمتوں کی برسات ہمارے اوپر ہو، اور اللہ ان ناگہانی آفات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی افواہوں پر مسلمانوں کو بالکل بھی کان نہیں دھرنے چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ عظیم نسخہ استغفار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نیکی کے کام، اچھائی کے کام کرنے چاہیے، تاکہ یہ بری صحبت، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کو بھی راہ راست کی طرف بلانے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور مسلمانوں کی اللہ ذوالجلال خود حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔